اکثر ہمارے خیال اور عمل میں فرق رہ جاتا ہے، اس خسارے کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس سے نیکی سرزد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تب بھی اس سے وہ غلط عمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ کا لفظ بنا ہے اور استغفر اللہ کا لفظ بنا ہے۔ اگر غلطی کے بعد آپ کی نجات ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اتفاق سے نیکی سرزد ہو جائے تب بھی شکر ادا کرو۔ گناہ اور ثواب آپ کے ذہن کی پسند یا ناپسند کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پسند و ناپسند کو کہتے ہیں۔ آپ جب اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں یا اسے راضی کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو ایک چیز تو بہت ضروری ہے کہ آپ پسند اور ناپسند کو ترک کر دیں۔ جب آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کو ترک کیا تو خود بخود ہی اچھا عمل شروع ہو جائے گا۔ عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے عمل کرنا اور دوسرا ہوتا ہے عمل ہو جانا۔ جب آپ کا اپنا وجود یا آپ کے خیال کا وجود صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو عمل جو ہے خود بخود ہوتا جائے گا۔ جس طرح بعض اوقات ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ دشمن ہو تو اب اسے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود ہی آپ کی طبیعت کو کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا کہ اس دشمن کا نام سنتے ہی آپ خفا ہو گئے، اور یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا کہ کسی کا نام سنتے ہی آپ خوش ہو گئے؟ جس کا نام سن کر آپ خوش ہو گئے وہ دوست ہوتا ہے۔ جب دوست کی خوشبو آ گئی اور دوست کی بات شروع ہو گئی تو آپ خوش ہو گئے۔ گویا کہ آپ کے وجود میں دوست اور دشمن کے لیے عمل میں شامل ہونے کا خیال خود بخود ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا وجود اگر وہ خیال تسلیم کر لے جو اللہ کی پسند اور ناپسند کا ہے تو پھر خود بخود ہی عمل ہوتا رہے گا۔ اس لیے محبت والوں کے لیے عمل غیر ہے، عمل کا خیال بھی غیر ہے، اور عمل کی کوشش بھی غیر ہے، اور عمل کا ہو جانا اللہ کا اپنا عمل ہے۔ یعنی کہ ہم نے عمل کیا، مثلا نماز پڑھی تو یہ ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جبکہ محبت والے کے لیے کوشش غیر ہے کر کے آتا ہے، جبکہ دوسرا آنے والا دریا کے راستے آ گیا۔ گویا کہ محبت کے اندر ایفرٹ اور کوشش چاہے صحیح ہو پھر بھی اتنی مستحکم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کو اللہ کے خیال کے ساتھ اتنا منسوب کر دو کہ ایفرٹ تو کرو لیکن ایفرٹ کو بیان نہ کرو، یعنی کہ آپ کو یہ کوشش محسوس ہی نہ ہو۔ جیسے آپ ہر روز دفتر جاتے ہو اور محسوس نہیں کرتے کہ دفتر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود نے یہ تسلیم کر لیا کیونکہ وہاں تو جانا ہی ہے اور بچوں کے لیے کچھ لے کے آنا ہی ہے۔ گویا کہ جب وجود نے تسلیم کر لیا تو یہ پھر محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے خیال کو سب سے پہلے اپنے وجود میں تسلیم کریں اور وجود میں نافذ کریں، پھر عمل خود بخود ہوتا رہے گا۔ عمل کے لیے کوشش کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کرو اور یہ کوشش کرو کہ یہ خیال سچا ہے اور یہ خیال جھوٹا ہے۔ اسی طرح سچ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سچا آدمی جہاں سے بھی گزرے وہاں سچ ہے، اور جھوٹا آدمی جدھر جدھر سے گزرتا گیا جھوٹ ہی پیدا کرتا گیا۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ اب جہاں سے جو گزرا اس نے وہی اثر چھوڑا۔ اس طرح احساس وجود میں چلتا جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر صداقت کا ایک خیال پختہ کر لیں، حتیٰ کہ آپ کا سارا عمل صداقت ہو جائے، پھر آپ کو عمل کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کسی فارمولے کو ڈھونڈیں، پھر آپ جہاں مرضی جائیں، کائنات آپ کے لیے آزاد ہے، بشرط کہ آپ اللہ کے ہاں پابند ہو جاؤ۔ اگر آپ اس کے ہاں پابند ہو جاؤ گے تو یہ کائنات آپ کے لیے آزاد ہے، اور اگر آپ اس کے ہاں پابند نہیں ہوتے تو پھر یہاں پابندی ہی پابندی ہے، اور آپ کے لیے اس کائنات میں قدم قدم پہ خسارہ، قدم قدم پر نقصان، قدم قدم پر اندیشہ، پریشانیاں اور ندامتیں، حسرتیں اور دوسرے تماشے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں اس پوری کائنات میں وہ خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہاں کوئی انسان ہے وہ وہاں خسارے میں ہے۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ زیادہ تھا لیکن آپ نے خریداری
خریداری تھوڑی کی۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امکانات زیادہ تھے لیکن آپ کی دریافت تھوڑی تھی۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قوا بہت زیادہ طاقتور تھے لیکن آپ نے کمزوروں والی بات کی۔ ان سب کو خسارہ کہتے ہیں۔ پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے اور زمانے کی قسم بھی کھا رہا ہے کہ جہاں کہیں انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ زندگی میں انسان بتدریج تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سب سے اچھا زمانہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ جب تک انسان یہ کہتا ہے کہ آنے والا زمانہ اچھا ہے تو وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے اور ہم اس کو شعور والا نہیں مانتے، کیونکہ بچے نے ابھی غم دیکھنے ہیں، خوشیاں دیکھنی ہیں اور آنے والے زمانے دیکھنے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے کچھ بنوں گا تو اسے بچہ کہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بڑا ہو کے کچھ بنوں گا وہ بچہ ہوتا ہے، اور جو ماضی کو بہتر زمانہ سمجھے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بڑا ہونے والا انسان دراصل زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس شخص نے بھی زندگی میں قوا کا، صحت کا، خیال کا، اخلاقیات کا اور عبادت کا عروج حاصل کیا، وہ خود اندر سے تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ عبادت بھی زیادہ عمر میں جا کے ہو نہیں سکتی، کبھی جسم ہڈیاں ہو کے رہ جاتا ہے اور کبھی گوشت نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں عبادت کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن وہ خواہش عبادت نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اس طرح بھی خسارے میں اور اس طرح بھی خسارے میں ہے۔ انسان اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیٹھے بیٹھے انسان صرف خاموش اور بیٹھا ہوا انسان غم کی خبروں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ غم باہر کی دنیا سے آتا ہے اور اس طرح بیٹھا بیٹھا انسان اداسی سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے انسان کو پیٹ کا یا گردے کا درد ہو جاتا ہے، تو یوں انسان خسارے میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اب اس خسارے سے نکلنا چاہیے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی منشائے تخلیق یہ ہے کہ احسن رہے، یعنی احسن تقویم رہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ اسفل سافلین یعنی بہت ہی برا بن جاتا ہے اور اس طرح خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اب خسارے سے نکلنے کا فارمولہ سوائے اللہ کے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مشین جس ادارے نے بنائی ہے اس کو پتا ہے کہ کون کون سا پرزہ کیا کام کرتا ہے اور کہاں کہاں یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 آدمی خسارے سے نکل سکتے ہیں: مومن، صالحین، حق کی مزاج والے اور صبر کرنے والے۔ مومن وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد آپ کے پاس سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ حسن عمل ہو اور سرنڈر ہو، یعنی خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ جیسا کہ ایک کاریگر کسی اینٹ کو کسی اچھی جگہ لگا دیتا ہے تو وہ اینٹ کاریگر سے تو جدا ہو جاتی ہے لیکن یہ جدائی ہی کامیابی ہے۔ اس طرح مومن خود کو اللہ کے حوالے کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے ہینڈ اوور کر دینا۔ دوسری چیز ہے صالح عمل کرنا۔ صالح عمل کرنے والے صالحین کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے صالحین کے، گویا کہ وہ جو صالح عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا فرمان ہے کہ وہ شخص جس کا مزاج حق گو ہو گیا، حق آشنا ہو گیا اور حق فہم ہو گیا تو وہ آپ ہی اس کی آنکھ بن گیا اور وہ خسارے سے باہر نکل آیا۔ ایسا حق والا شخص خسارے سے باہر کیسے نکل آیا؟ وہ جھوٹ سے بچ گیا۔ تو جھوٹ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایمان نہ لانا خسارہ، صالح عمل نہ کرنا خسارہ، اور حق نہ سمجھنا، حق نہ بولنا یا حق کا ساتھ نہ دینا بھی خسارہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر حق کا ساتھ دیتے دیتے آپ آزمائش میں پڑ جاؤ تو خاموشی سے میری طرف رجوع کرو۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہمارا بس اتنا ہے اور آگے سب تیرا ہے، ہمارا کام صرف یہ تھا اور باقی میرا کام نہیں ہے۔ جس طرح زمین میں ہل سے لے کر بیج تک کسان کی کوشش ہے اور آگے بارش اور فصل کا ہونا اللہ کی مرضی ہے، جب تک وہ فصل نہیں اگتی تب تک صبر کرو۔ گویا کہ خسارے سے نکلنا ضروری ہے اور نکلنے کے لیے صبر چاہیے۔ اگر مال کم ہو اور خریداری زیادہ ہو تو یہ خسارہ ہے، اور طاقت اگر کمزوری میں چلی جائے تو یہ بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں آئے اور پھر چلے گئے تو یہ خسارہ
خسارہ ہے۔ ان 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ خسارے سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر انسان پر تو یہ وقت آتا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات اس کا خیال کچھ اور ہوتا ہے لیکن عمل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو اس کے ہینڈ اوور کر دو، اپنے خیال کو اس کے ہینڈ اوور کر دو، تب آپ کو وہ ملے گا، اور پھر آپ ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ایک راستے پر چلتے رہے، ایک خیال میں سفر کرتے رہے اور زندگی میں ایک یکساں مزاج پر قائم رہے، ان کو نیکی کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا اور عمل کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نیکی خود بخود عمل میں آ جاتی ہے۔ اسے معمول بھی کہتے ہیں اور ہیبٹ بھی، اسے معمول بھی کہتے ہیں اور ہیبٹ یعنی عادت بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کی عادت عمل کی پختگی پیدا کرتی ہے، اور عمل کی پختگی یہ ہے کہ عمل تو ہو جائے لیکن آپ کو علم نہ ہو، پتہ نہ چلے، یا وہ آپ کی کوشش سے نہ ہو، یا اسے کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر عمل خود بخود ہوتا جاتا ہے، وگرنہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پھنس جاتا ہے۔ مثلاً وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم بھائی کی عیادت کو جائیں کہ نہ جائیں۔ اس طرح سوچنے والے کو چاہیے کہ اسے اپنا بھائی نہ کہے، یعنی جس کا بھائی بیمار ہو اور وہ سوچ میں پڑ جائے کہ عیادت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس طرح اگر بھائی غریب ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر اسے پیسے دوں تو پتہ نہیں وہ واپس کرے کہ نہ کرے۔ بس ایسا شخص بھائی نہیں بن سکتا، کیونکہ سوچ میں پڑ جانے والا اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے خسارے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حق کے حوالے کرو، سچ کے حوالے کرو، اور اگر راہ مشکل ہو تو اپنے آپ کو صبر کے حوالے کرو اور ہمت والوں میں ہو جاؤ۔ جس کو بہتر کر سکتے ہو کرتے جاؤ اور اپنا ایمان قوی کر لو، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو تلوار کی دھار کا سفر کرنا ہو تو سوائے ایمان کے آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا اور آپ گر جاؤ گے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو اندیشہ نہ ہوگا۔ اندیشہ کا معنی ہے تذبذب، یعنی ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں۔ پھر سوچے گا میرا خیال ہے کہ وہاں چلا ہی جائے۔ ایک واقعہ ہے کہ 2 پاگل آدمی تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ آج اچھا موسم ہے، کھیل کود کی جائے۔ پھر کھیل کی جگہ بنائی اور کھیل میں لگ گئے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ دونوں کھیل رہے ہیں، اس نے کہا کہ پاگل ہیں، تو وہ دونوں کھیل سے واپس آ گئے۔ یعنی پاگل وہ ہے جو یہ کہے کہ لوگ مجھے پاگل نہ کہیں، جبکہ جو خسارے والے لوگ ہیں وہ پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، اور جو مومنین ہیں وہ ان سے الگ کھڑے ہوں گے، جو صالحین ہیں وہ الگ کھڑے ہوں گے، جو حق والے ہیں وہ الگ کھڑے ہوں گے، اور صبر والوں کا الگ مقام ہوگا۔ لہٰذا جو پہلی بات نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے لیے رائے کا سرچشمہ نہ بنانا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ڈیلی لائف میں سے جھوٹ کو ایسے نکالو اور اتنی کوشش سے نکالو کہ جیسے تم کائنات سے شیطان کو نکال رہے ہو۔ آپ جھوٹ کو مکمل طور پر چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی چھوڑ دو، تاکہ تمہاری زندگی میں سچ داخل ہو جائے، اور جب سچ داخل ہو جائے گا تو زندگی خود بخود سچ میں ڈھلتی چلی جائے گی۔ اگر حق بیان کرنا پڑے تو آپ کو صداقت کے بیان میں تذبذب نہ آئے۔ صداقت کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ تذبذب میں نہ پڑنا، ورنہ یہ تلوار کی دھار ثابت ہوگا اور آپ کو گرا دے گا۔ اس طرح آپ کا سفر نہیں ہوگا۔ سفر جو ہے مست آدمی سفر کرتا ہے، جنون والا آدمی سفر کرتا ہے، اور وہ سفر کرتا ہے جو ایک خیال میں گم ہے۔ کسی ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام ہو جاتی ہے۔ تو اصل کامیابی ہی یہی ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے۔ گویا کہ خیال اگر دنیا کے لیے ہے تو پریشانی ہی رہے گی۔ مثلاً مکان آپ نے دنیا کے لیے بنایا تو مکان کے اندر نقص ہی نقص نکالے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے لیے بنایا تو پھر آپ خود ہی اس کو داد دو، اور اگر خدا کے لیے بنایا تو پھر انتظار کرو، اس کا فیصلہ خود ہی ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ اپنے عمل یا اپنے حسن عمل یا اپنے عمل صالح یا عمل وجود کو لوگوں کے اوپینین کی ضرورت اور داد کا محتاج نہ بناؤ۔ آپ اپنے عمل کی جس سے داد لینا چاہتے ہو اس شخص میں صداقت ہونی چاہیے، یا پھر آپ اللہ سے اپنے عمل کی داد وصول کرو، تو آپ اللہ کی رحمت کا صبر سے انتظار کرو۔
سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ، یعنی خاموشی سے گزر جاؤ۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ حال ہی کا شعر ہے، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ تو دوسروں کو بتانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور مصیبت پر اس لیے خاموش رہنا کہ اللہ دیکھنے والا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ صبر کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو صبر میں رکھو، حق گوئی میں رکھو، اپنے آپ کو صالح عمل کے لیے مقرر کر دو اور ایمان کو قائم رکھو۔ ایمان قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اس کی تحویل میں دینا، اور پھر تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ تحویل کے ساتھ ہی تکمیل ہے۔ بس پھر انسان خسارے سے نکل کر سرفراز ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ ایک زندگی ہے اور وہ ضائع ہو جائے گی اور آپ کے کام کی نہیں رہے گی، یعنی زندگی آپ کے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ زندگی ایسے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اب آپ کسی کو پانی ہی پلا دیں، کیونکہ جس برف کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر لے جا رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ زندگی نے تو ٹھہرنا نہیں، کیوں نہ پھر یہ اپنے اصل مقام پر ہی گرے تاکہ کل ایک واقعہ بن جائے۔ گویا کہ اگر کوئی آپ سے کسی نیک مقصد کے لیے زندگی طلب کرے تو پھر وہاں پر زندگی کی قیمت نہ لگاتے رہنا۔ مثلاً ویسے تو آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بیکار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے کام کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، میں ذرا مصروف ہوں۔ جس طرح کوئی وکیل فارغ بیٹھا ہوا شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ مقدمے کے لیے مشورہ چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اس مقدمے والے سے منمانی قیمت وصول کر لینی چاہیے، حالانکہ وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کر لیں، مگر وکیل صاحب نہیں مانتے۔ اس طرح انسان زیادتی کر جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اللہ کی طرف سے عرصہ انعام سمجھ کے، خدا کا فضل سمجھ کے خدا کے کسی کام میں لگا دو۔ آپ اپنے عمل کو ایمان کے تابع کر دیں تو اس طرح آپ خسارے سے نکل آئیں گے اور بچ جائیں گے۔